ناظرین، حکومت پاکستان نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 11 نومبر کو صبح 11 بجے طلب کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں، اور اس میں جو بنیادی طور کے اوپر ایجنڈا ہے وہ قانون سازی کا ہے۔ متعدد ایسے بل ہیں جو قومی اسمبلی سے عددی اکثریت حکومت کو حاصل ہے اس وقت، پی ٹی آئی کی حکومت اور اتحادیوں کو، تو قومی اسمبلی سے وہ بل پاس ہو جاتے ہیں، لیکن سینٹ میں ابھی حکومت کو مشکلات ہیں، وہ بل پاس نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے پھر آئین میں یہ درج ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ایسی صورتحال کے اندر جب ایک ایوان جو ہے وہ بل پاس کر دے اور دوسرا پاس نہ کرے، یا پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے اوپر کوئی آبزرویشن لگا کر واپس بھیج دیں اور کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے، تو پھر جوائنٹ سیشن بلا کر اس میں پھر یہ بل پیش کر کے اس سے منظور کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 نومبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح 11 بجے ہوگا، اور اس میں وہ تمام قوانین جس میں انتخابی اصلاحات سے متعلق جو قوانین ہیں یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے حوالے سے ہے، بیرون ملک ممالک پاکستانی جو ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے قوانین ہیں جس میں سینٹ سے اپروول کے حوالے سے حکومت کو مشکلات تھیں، تو وہ اب مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جائیں گے اور وہاں سے منظور کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اجلاس سے 2 روز پہلے 9 نومبر کو قومی اسمبلی میں جو پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، اور اس کے اندر مختلف جو ممبرز ہوتے ہیں حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے بھی، وہ مختلف قوانین میں ترامیم یا قانون سازی کے حوالے سے اپنے بل یا مسودے یا تحریکیں پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے ارکان کی جو ایک بل تھا، 2 بل وہ پیش ہوئے، اور اس میں حکومت کا نمبر پورا نہیں ہو سکا، اور اپوزیشن کی عددی اکثریت جو ہے اس وقت ایوان میں موجود ارکان کی تعداد تھی وہ زیادہ تھی، اس لیے حکومتی ارکان کے جو 2 بل تھے وہ قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکے اور مسترد ہو گئے۔ ان پر جو ووٹنگ ہوئی اس میں اپوزیشن کو 117 ارکان ایوان میں موجود تھے، اور حکومت کے 104 ارکان، حکومت یا اس کے اتحادیوں کے، تو وہ بل جو ہے کہ وہ پیش نہیں ہو سکے اور وہ مسترد ہوئے، جس پر یقیناً اپوزیشن کو خوش بھی ہونا چاہیے، اور انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا، اور بعض اپوزیشن قائدین نے تو پرائم منسٹر سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا، اور کہا کہ ایوان میں وہ عددی اکثریت جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، اور ایوان میں اگر کوئی حکومتی بل یا جو اس قسم کی قانون سازی میں عددی اکثریت کے حوالے سے حکومتی جو بل ہے وہ مسترد ہو جائے تو پھر حکومت کو قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، اور پرائیویٹ ممبر ڈے کے موقع کے اوپر جیسے کہ ایک وفاقی وزیر نے بھی ایوان میں کہا کہ اس کے اندر حکومت کا بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور اس دن حکومت کے ارکان بھی عموماً کم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ابھی جوائنٹ سیشن سے پہلے 9 نومبر کو ہی اپوزیشن کی جانب سے جو متحدہ اپوزیشن ہے ان کا اشاریہ ہوا، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے شرکت کی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس طرح سے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے جو تھوڑی سی تقویت ملی قومی اسمبلی میں جو حکومتی ارکان کے بل مسترد ہوئے، تو اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ اسی اتحاد کو برقرار رکھا جائے گا جوائنٹ سیشن میں بھی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن جوائنٹ سیشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، اور جو بھی حکومت کی قانون سازی یا ایجنڈا ہوگا اس کی بھرپور مزاحمت بھی کی جائے گی۔ تو یہ ہوا معاملہ، اور پھر 10 نومبر کو دوپہر کو پرائم منسٹر نے بھی اپنی جماعت اور اپنے اتحادیوں کے اعزاز میں روزانہ رکھا ہے، اور اس میں جو تمام قانون سازی کے امور ہیں اور جو حکمت عملی ہے اس پر بات چیت کی جائے گی، اور ان ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ لیکن زیادہ اہم بات جو ہے وہ 2 حوالوں سے ہم آج اس نشست میں کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ وہ فورم ہوتا ہے کہ جو قانون سازی، آئین سازی، پالیسی سازی کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ یقیناً اس کو مضبوط بھی ہونا چاہیے، اس کو طاقتور بھی ہونا چاہیے، اس کی بالادستی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ اسی وقت قائم ہوتی ہے کہ جب اس پارلیمنٹ سے وابستہ جو اس کے ارکان ہوتے ہیں، خواہ وہ اپوزیشن سے ہوں یا حکومت سے ہوں، وہ اس ایوان کی کارروائی میں اور ایوان کی کارروائی کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو اس کی پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں جس کے اندر تمام پالیسیز، لیجسلیشن کے مسودے یا آئینی ترامیم کے مسودے پیش ہوتے ہیں، جن کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر تجاویز، ترامیم یا کٹوتی کی تحریکیں پیش ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک
ریفائن قانونی دستاویز کی صورت کے اندر، بل کی صورت کے اندر ایوان میں آتا ہے اور اس کی منظوری ہوتی ہے عددی اکثریت کی بنیاد کے اوپر. تو ان کو جتنا زیادہ فعال بنایا جائے. بدقسمتی سے ماضی میں ہمیشہ جو ہے کہ وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، انہوں نے پارلیمانی کمیٹیوں کو یا اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اہمیت نہیں دی اور شخصیات کے اوپر زیادہ فوکس رکھا گیا کہ اگر پرائم منسٹر کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا وزراء کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ پارلیمنٹ کے پاس زیادہ اختیار ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کی بالادستی یا پارلیمنٹ کی جو خود مختاری یا پارلیمنٹ کی جو اثر انگیزی ہے وہ اسی میں ہے کہ وہاں پہ بھرپور ارکان موجود ہوں، ہیلدی جو ہے صحت مندانہ ڈیبیٹ ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹیز پارلیمانی کمیٹیز کی جو میٹنگز ہیں وہ ریگولرلی ہوں، باقاعدگی سے ہوں، اس کے اندر اپوزیشن کی جانب سے حکومت کی جانب سے بھرپور تجاویز ترامیم جو ہے وہ پیش کی جائیں اور ان کی روشنی کے اندر جو ہے پالیسیز اور قانون سازی ہو تو تبھی پارلیمنٹ فعال ہوتا ہے. اور یہ ایک اچھی سائن نظر آ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا بھی ریگولر اجلاس ہو رہے ہیں، ان کیمرہ ہو رہے ہیں، اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ شرکت کر رہی ہے اور ملٹری لیڈرشپ اور انٹیلیجنس کی جو سربراہان ہے وہ تمام سوالات کا کھلے دل سے جواب دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی روایت قائم ہوئی ہے اور یہ یقیناً جو سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے اس کے درمیان جو غلط فہمی ہے یا فاصلے ہیں ان کو کم کرنے میں مدد ملے گی. دوسری طرف یہ جو جوائنٹ سیشن یا اس سے پہلے جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی، یقیناً پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بھی ایون گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ارکان جو ہیں وہ بھی بل پیش کر رہے ہیں. تو ان کو پارلیمنٹ کو اگر مضبوط کرنا ہے، اگر پارلیمنٹ کو فعال کرنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا، تو حکومت کو بھی اس سبکی سے ایسے وقت میں کہ جب سینٹ سے ان کے بل پاس نہیں ہو رہے اور جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے 11 نومبر کو، اور اس سے 2 روز پہلے قومی اسمبلی کے اندر 2 بل جو پرائیویٹ ممبر ڈے میں حکومتی ارکان کے بل ہوں اور وہ اس طرح سے مسترد ہو رہے ہوں، ناکام ہو رہے ہوں عددی اکثریت کی بنیاد کے اوپر، تو یقیناً یہ ایک سبکی کا عمل ہوتا ہے. اس سے حکومت کو بچنا چاہیے اور حکومت کو پارلیمنٹ کو زیادہ فعال بنانے کے حوالے سے زیادہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس عددی اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے. تو جو ہاؤس کا بزنس چلانا جو بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن ہمیشہ پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے، وہ نمبر کو کورم کو نشاندہی کرے گی ہمیشہ جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی تاکہ اجلاس ملتوی ہوں اور حکومت کو مشکلات ہو. لیکن حکومت کے اپنے ارکان اگر تھوڑے ہوں گے تو اس سے جو پارلیمانی نظام یا جو بزنس ہوتا ہے پارلیمنٹ کا اس کو یقیناً منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور جیسا کہ یہ 9 نومبر کے اجلاس میں بھی حکومت کو سبکی اٹھانا پڑی تو اس سے گریز کیا جانا چاہیے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن میں اب جو قانون سازی ہونی ہے یقیناً حکومت کو سینیٹ اور قومی اسمبلی کے نمبر ملا کر ان کو عددی اکثریت حاصل ہوگی اور منظور کروا لیں گے. لیکن اچھا ہی ہوتا کہ اپوزیشن سے بھی اس حوالے سے تجاویز لے لی جاتی. کچھ جو بل ہیں جیسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے یا الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی حکومت کی طرف سے کوشش تھی کہ اپوزیشن ان کے ساتھ پارلیمانی کمیٹیز کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بیٹھے تجاویز دے، لیکن اپوزیشن نے اس کے اوپر بالکل وہاں پہ معاونت نہیں کی اور اس کو یکسر جو ہے کہ یک طرفہ طور کے اوپر مکمل طور پہ مسترد کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی، اور درمیانی راہ نکال کر ایسے امور جن کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے، خود پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نے ماضی میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ گوایا. الیکشن ریفارمز کے حوالے سے میثاق جمہوریت میں بہت ساری چیزوں پہ اتفاق رائے پایا گیا. تو اب اگر حکومت اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ اس میں معاونت کرتے. اور حکومت کی طرف سے بھی اگر اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ حکومت کے سینئر وزراء یا پرائم منسٹر خود جو اپوزیشن لیڈر کو بلائیں اور بٹھائیں اور اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کریں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا اگر ایسا عمل کر لیا جاتا. لیکن قانون سازی یا آئین سازی جو بھی ہو وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہونی چاہیے. وہ سیاسی جماعت کے اپنے مفاد میں یا کسی ایک گروہ کے مفاد میں نہیں ہونی چاہیے. اس کا نقصان مستقبل میں جا کے پھر اسی سیاسی جماعت یا گروہ کو ہوتا ہے جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ جب سینس یا یہ سوچ اگر ڈیولپ ہوگی تمام سیاسی جماعتوں میں، بالخصوص حکومتوں کے اندر، تو پھر پاکستان کے بیشتر مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے.